السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مسائل صوم میں ایک بنیادی مسئلہ یہ بھی ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، خروج دم الحیض او النفاس، کہ حیض اور نفاس کا خون ظاہر ہونا۔ ایک عورت اگر حالت حیض میں ہے یا حیض روزہ کی حالت میں آ جاتا ہے، نفاس کا خون آتا ہے، تو اس عورت کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ان الطہارہ من الحیض والنفاس شرط، حیض و نفاس کے خون سے پاک ہونا روزہ کی عبادت کے لیے، نماز کی عبادت کے لیے ایک عورت کے لیے شرط ہے۔ یہ شرط ایسی لازمی شرط ہے کہ ایک عورت جب تک اس سے پاک نہیں ہوتی اس عبادت کو ادا نہیں کر سکتی ہے۔ ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا الیس اذا حادت لم تصلی ولم تصم، کیا یہ بات نہیں ہے کہ جب عورت حائضہ ہو جائے تو نہ وہ نماز پڑھے اور نہ ہی روزہ رکھے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں ایک اور روایت کے اندر ہے کہ کان یصیبنا ذلک، حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ ہمیں یہ چیز لاحق ہوتی تھی، عورت ہونے کے ناطے اللہ نے ہمارے اوپر اس چیز کو رکھا ہے کہ ہمیں یہ چیز لاحق ہوتی تھی، اور فنؤمر بقضاء الصوم، ہم روزہ کی قضا دینے کا حکم ہمیں اللہ کے نبی دیتے تھے کہ ہم روزے کو پر کریں، اور ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، ہمیں جو ہے نماز کی قضا دینے کا حکم نہیں دیتے تھے۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں فمن رأت دم الحیض او النفاس فسد صومها، ایک عورت جب بھی خون دیکھے گی حیض و نفاس کا، چاہے وہ دن کے اول حصے میں دیکھے، دن کے آخری حصے میں وہ خون ظاہر ہو، یا اسی طریقے سے سورج ڈوبنے سے ایک لحظہ پہلے وہ دیکھے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ لیکن وَإِنْ أَحَسَّتْ بِانْتِقَالِ الدَّمِ، اگر اسے احساس ہوا ہو، خون کے خروج کا احساس ہوا ہو کہ اسے پیریڈ آ گیا، خون نکلنے کا احساس ہوا لیکن خون نکلا نہیں ہے ابھی تک، ولم یبرز، وہ ظاہر نہیں ہوا، الا بعد الغروب، اس کا ظہور غروب شمس کے بعد ہوتا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس چیز کو ذکر کیا۔ البتہ ایک عورت کو اللہ نے یہ چیز رکھی ہے، اسے اس معاملے میں بہت زیادہ ایسی چیزوں کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ نے رکھا ہے ایک عورت کے لیے حیض و نفاس، اس پیریڈ میں عورت یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اور بہت ساری عبادتیں اس کے لیے جائز رکھی ہیں، دعا ہے، جو ہے ذکر ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، جو ہے بغیر مصحف کو ہاتھ لگائے جو ہے قرآن مجید کی تلاوت ہے، دیگر چیزیں ہیں، اس کو انجام دے۔ رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے مانع حمل یا مانع حیض گولیاں کھانا، مانع حیض گولیاں کھانا کہ خون نہ آئے اور پورا مہینہ روزہ رکھ لے، یہ مضر ہے، نقصان دہ ہے، اور شریعت اس کو درست قرار نہیں دیتی، اس لیے کہ اللہ نے جو ہے بنت حوا پر یہ چیز رکھی ہے اور اسے ویسے ہی اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے گولی کھا کر کے، یہ کھا کر، دوا کھا کر کے حیض کو روکنے سے اس کے نقصانات ہیں، اور اس نقصان کے ذریعہ سے عبادت ادا کرنا یہ عورت کے لیے درست نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر آپ غور کریں حیض و نفاس کی وجہ سے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا ایک عورت کو جلد سے جلد دینا چاہیے، رمضان آنے سے پہلے پہلے اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا دے دینا چاہیے۔ اگر عورت تاخیر کرتی ہے، دوسرا رمضان بھی چلا جاتا ہے، اس کے بعد قضا دیتی ہے، تو بعض علماء کے نزدیک قضا کے ساتھ کفارہ بھی دینا پڑے گا، قضا کے ساتھ کفارہ بھی دینا پڑے گا، ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ حالانکہ اس پر کوئی دلیل وارد نہیں ہے، اسی لیے اہل حدیث علماء کے نزدیک کفارہ لازم نہیں ہے، اس کے اوپر فرض نہیں ہے، البتہ مستحب اور بہتر ہے کہ عورت چونکہ تاخیر کری ہے تو اس کے لیے وہ چیز دے دے، لیکن اس کے اوپر لازم اور ضروری نہیں ہے کہ عورت اس کے لیے کفارہ دے، البتہ اس کی قضا عورت کو جلد سے جلد کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں ایک سوال کے اندر پوچھا گیا شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے کہ ایک عورت اگر تعداد بھول جاتی ہے کہ کتنے روزے چھوٹے تھے اس کے، تو اس کی قضا کیسے دے؟ اس سستی اور غفلت پر اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، پہلی چیز کہ جلد سے جلد اس کو
یاد کر کے وہ روزہ کی قضا دینا چاہیے۔ لیکن اگر وہ تاخیر کرتی اور بھول جاتی ہے تو کہتے ہیں شیخ بن باز رحمہ اللہ کہ تحری اور تلاش کے ذریعہ غالب جو گمان ہو، غالب جو ظن ہو، اس کے مطابق روزہ رکھ کے روزہ کی قضا دے، اور اتنی تعداد ہو سکتی ہے احتیاط سے کام لے۔ 7 چھوٹا کہ 8 چھوٹا، تو اب اگر عورت کو یہ تو 8 رکھ کر کے اس کو جو ہے پورا کر دے، اور اس طریقے سے جو ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس طریقے پر وہ اپنے روزے کی قضا دے دے، اور جلد سے جلد اسے قضا دینی چاہیے۔ وہ جو ہے گمان کر کے، غالب گمان جس چیز پر ہو اس کے مطابق عمل کر لے۔ تو یہ بہرحال اس طرح سے خواتین کے اور بھی بہت سارے بنیادی مسائل ہیں۔ خواتین کو اس معاملے میں بڑی جہالت ہوتی ہے، بڑی نادانیاں ہوتی ہیں، اور بہت ساری خواتین دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے دین سے، دینی مسائل سے، عبادات سے، تو وہ جو ہے بہت سارے موٹے موٹے مسئلوں کو نہیں جانتی۔ انہیں ایسی مسائل کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی کتاب اس مسئلے پر اٹھا لیں، پڑھیں، تو بہت سارے مسائل کا احساس ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل کو سمجھ کر کے اپنے روزوں کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔